السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں نصیر اعظمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میزبانی خدا پروگرام کے تحت ماہ مبارک رمضان کی آج 12 تاریخ ہو گئی۔ رفتہ رفتہ ماہ مبارک رمضان اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، پتہ بھی نہیں چلا اور آج 12 روزے مکمل ہو گئے۔ یہ مہینہ عبادتوں کا ہے، دعاؤں کا ہے، تلاوتوں کا ہے، لہٰذا ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنی دعاؤں میں ہمیں فراموش نہ کیجیے گا۔ بالخصوص زنبیہ چینل کے بانی اور مبانی جناب ڈاکٹر سید اختر حسن رضوی صاحب اور ان کے جملہ خانوادے کی صحت اور سلامتی کے لیے بھی آپ خصوصی دعاؤں میں آپ سے درخواست ہے آپ انہیں یاد رکھیں۔ زینبیہ چینل کے تمام اراکین کے لیے آپ دعائیں فرمائیں۔ اس ماہ مبارک رمضان میں سب سے اہم دعا یہ ہے کہ اللہ ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ناظرین، پروگرام دستور کے مطابق آج کی دعا سے شروع ہوگا۔ دعا کے بعد اس کی وضاحت مولانا فرمائیں گے اور پھر سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوگا۔ آپ ہمارے پروگرام کے سسٹم سے اور اس کے نظم و ضبط سے پورے طور پر واقف ہیں، لہذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ دعا سنیے، دعا کے بعد کال کیجیے گا۔ آج بھی ہمارے درمیان آپ کے مسائل کے حل کے لیے حجت اسلام والمسلمین الحاج مولانا سید روح ظفر رضوی صاحب قبلہ تشریف فرما ہے۔ آئیے مولانا کا زینبیہ اسٹوڈیو میں استقبال کیا جائے، خیر مقدم کیا جائے۔ حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضور، ہم آپ سے بھی ملتمس ہیں کہ آپ بھی اپنی خصوصی دعاؤں میں ہم سب کو یاد رکھیں۔ خداوند عالم سب کو لباس صحت و سلامتی عطا فرمائے، توفیقات میں اضافہ ہو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ آج کی دعا 12 ماہ مبارک رمضان کی دعا اور اس کی وضاحت آپ فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم زینی فیہ بالستر والعفاف واسترنی فیہ بلباس القنوع والکفاف واجعلنی فیہ علی العدل والانصاف وآمنی فیہ من کل ما اخاف بعصمتک یا عصمت الخائفین۔ خدا کی بارگاہ میں یہ دعا ہے، اے پروردگار، اے میرے خدا، آج اس ماہ مبارک میں، آج کے دن میں خدایا ہمیں ستر اور عفت سے، زیور سے آراستہ کر دے، زینت دے دے ہمیں خدایا، ہمیں قناعت اور کفاف یعنی کافی ہونے کے لباس کو پہنا دے، جامع قناعت ہمیں عطا کر دے خدایا، عدل و انصاف سے ہمارا سروکار ہو، ہمیں ان لوگوں میں قرار دے جو عدل و انصاف سے سروکار رکھتے ہیں، اور خدایا جو کچھ بھی جس چیز سے ہم ڈرتے ہیں ان سب سے ہمیں محفوظ کر دے۔ ظاہر سی بات ہے کہ تو بہترین نگہبان ہے، تو بہترین محفوظ رکھنے والا ہے، تمام خائفین کا بہترین نگہبان ہے، محافظت کرنے والا ہے، اسی کے واسطے سے تجھ سے دعا کر رہے ہیں۔ یقیناً ستر یعنی انسان اپنی گناہوں سے، لوگوں کے گناہوں کو چھپائے، اپنے گناہوں کو دیکھے اور دوسروں کے گناہوں پہ پردہ ڈالے۔ اگر انسان اپنے عیب پر، اپنی گناہوں پر نگاہ رکھے گا تو کبھی بھی انسان دوسروں کے عیب کو تلاش نہیں کرے گا۔ اگر کسی دوست میں کوئی برائی پائی جاتی ہے، اگر کوئی جاننے والا ہے، کوئی پڑوسی ہے، کوئی رشتہ دار ہے، کوئی دوست ہے، کوئی چاہنے والا ہے، اس کے اندر کوئی عیب پایا جاتا ہے، کوئی برائی پائی جاتی ہے، تو اس کو ہم ایسا نہیں ہے کہ سب کے سامنے بیان کر دیں گے، نہیں، خاموشی سے اس کو اول تو بیان نہیں کریں کسی سامنے، اور اگر ہم چاہیں گے بھی تو خاموشی سے اس کو بتائیں گے
کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم نے بیان کر دیا تو اس کو غیبت کہتے ہیں، اور جب غیبت کرتا ہے انسان تو بہت معمولی سا اس غیبت کا اثر ہوتا ہے کہ 40 دن کے نماز روزے قبول نہیں ہوتے. ایک غیبت سے 40 دن کے نماز روزے قبول نہیں ہوتے. انسان کو شہد کی مکھی کی طرح ہونا چاہیے، عام مکھیوں کی طرح نہیں ہونا چاہیے. عام مکھی ہمیشہ گندگی پہ بیٹھتی ہے. مولا کائنات نے فرمایا تم شہد کی مکھی بنو کہ جو ہمیشہ پھولوں پہ، پاکیزہ جگہ پہ، خوش جگہ پہ، اچھی خوشبوؤں پہ، ایسی جگہوں پہ بیٹھتی ہے. شہد کی مکھی کی طرح بنو، مکھیوں کی طرح نہ بنو. اس لیے کہ مکھی ہے کہ جو گندگیوں پہ بیٹھتی ہے. تو جب تم مکھیوں کی طرح ہوگے تو ہمیشہ دوسروں کا عیب نظر آئے گا، برائیاں نظر آئیں گی، پھر بچ نہیں پاؤ گے اور بچا نہیں پاؤ گے. لہٰذا کوشش یہ کرو کہ شہد کی مکھی کی طرح ہو کہ ہمیشہ اچھی چیزوں کو دیکھو، اچھی جگہ پہ ہاتھ رکھو، اچھی جگہ کو بیان کرو. بسم اللہ کال لے لیں پھر آگے بڑھتے ہیں. ہلو جی، السلام علیکم. مولانا صاحب میرا ایک سوال ہے جی. کہ ایک شخص ہے، غریب ہے، محتاج ہے، سید بھی ہے جی. اور ان کو کبھی مدد کے طور پہ کچھ دیا نہیں. جب میرے پاس آپ کے تعداد تھا میں نے ان کو دے دیا تو انہوں نے یہ سوال کیا کہ کیسا ہے. تو کہا کہ یہ خرچے کے لیے. تو کیا بتانا ضروری ہے کہ یہ آپ کے تعداد ہے ان کو، یا نہیں بتائیں گے تو بھی چلے گا؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک شخص کے پاس تو پیسہ ہے اس کے پاس، مگر وہ اپنے بال بچوں کا پورا خرچہ نہیں دیتا ہے. مطلب بال بچے اس کے غربت میں گزارا کر رہے ہیں اور سید ہے، تو کیا بال بچے کو دیا جا سکتا ہے آپ کے تعداد، جیسے پڑھائی لکھائی دوسرے خرچے کے لیے؟ شکریہ، السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہتر ہے، مولانا بھی آپ کو جواب دیتے ہیں. تو انسان کو اچھائیوں کو دیکھنا چاہیے، برائیوں کی طرف نہیں جانا چاہیے. بہت سی چیزیں انسان کے سامنے ہوتی ہیں، انسان کبھی اپنے دین کو، کبھی اپنے عالم کو، کبھی اپنے معاشرے کو، کبھی سماج کو، کبھی اپنی اچھی حکومت کو برا سمجھتا ہے. اس لیے کہ ہمیشہ برائیوں کو تلاش کرنے کی فکر میں رہتا ہے. نہیں، شہد کی مکھی کی طرح رہو کہ ہمیشہ خوشبو کی طرف جاؤ، اچھے پھول کی طرف جاؤ. مولا کائنات نے فرمایا ہے یہاں پر اس دعا میں جو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ خدایا ہم کو زینت دے دے، یعنی ہم کو ایسا بنا دے کہ ہم کسی کے عیب کی طرف نہ جائیں. ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم کسی کے عیب کو تلاش نہ کریں، بلکہ ہم اپنے عیب کو دیکھیں تاکہ ہم اپنے ہی عیب میں رہ جائیں، دوسروں کے عیب پر ہم پردہ ڈالے رہیں، کسی میں نہ جائیں. ہلو جی، السلام علیکم. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی یہ پوچھنا تھا کہ جیسے پریگنٹ عورت ہے اور انہیں ڈاکٹر نے منع کیا روزہ رکھنے، بہرحال اس لیے بھی تو روزہ رکھیں گی بعد میں قضا ہو، اس کا کفارہ بھی ہے؟ مجھے بتا دیجیے گا. یعنی عورت اگر پریگننٹ ہے؟ جی جی جی. ڈاکٹر نے منع کیا فی الحال روزہ رکھنے میں، ٹھیک. تو اب اس کا تو قضا کریں گی لیکن اس کے ساتھ کفارہ بھی رہے گا. ٹھیک. یہ بتائیے گا. ٹھیک ہے. کہاں سے کال کر رہی ہیں آپ؟ ہلو، آپ کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ جی. تو مجھے ستر یعنی دوسروں کے عیب کو نہ دیکھنا، اپنے عیب پہ توجہ کرنے والوں میں قرار دے تاکہ اصلاح کر سکیں. عفاف یعنی گناہ نہ کرنا، تو ہمیں عفیف یعنی پاک دامن بنا دے، گناہوں سے دور بنا دے. اور پھر دوسرا جملہ، ہمیں قناعت اور کفاف ان دونوں کا لباس پہنا دے، ایسا لباس جس میں انسان قانع رہتا ہے، انسان ہمیشہ راضی رہتا ہے، دوسروں کے تعاقب میں نہیں رہتا، دوسروں کی نعمتوں پہ نگاہیں نہیں جماتا کہ حسد و مشکلات میں پڑے، بلکہ ہمیشہ خود قانع رہتا ہے اور اپنے ہی لیے صرف کوششوں میں رہتا ہے. بسم اللہ.
ہلو. وعلیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بھائی بتائیے کہ ہم ایک دن کے لیے لکھنؤ سے اپنے وطن جائیں گے جی. تو کیا روزہ مانا جائے گا کہ نہیں؟ اچھا، لکھنؤ سے وطن وطن کہاں پہ ہے؟ وطن 300 کلو میٹر دور ہے. ٹھیک ہے، بہتر ہے. اور کوئی سوال؟ نہیں بس بھائی. بہتر ہے جناب، ابھی مولانا آپ کو جواب دیں گے انشاءاللہ. خدا حافظ. لہٰذا جتنی ہمیں رزق کی ضرورت ہے اسی کے لیے ہمیں خدا سے مطالبہ بھی کرنا چاہیے اور کوشش بھی کرنا چاہیے. تاریخ میں ملتا ہے کہ سرکار رسالت مآب اپنے صحابیوں کے ساتھ سے گزر رہے تھے. ایک جگہ پر ایک چرواہا تھا اور اس کے کچھ بھیڑ بکریاں تھیں. اللہ کے رسول نے اس سے کہا کہ مجھے دودھ لا کر دو. وہ گیا، فوراً دودھ نکال کر، تازہ دودھ لا کر اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کر دیا. اللہ کے رسول نے دعا کیا ہاتھوں کو اٹھا کر، پروردگارا اس کو جتنی روزے کی ضرورت ہے، جتنی اس کے رزق کی جو اس کے لیے کافی ہو وہ اسے عطا کر دے. یہ کہہ کے دعا کیا اللہ کے رسول نے. کچھ دور اور آگے بڑھے، ایک دوسرا چرواہا تھا، اس کے پاس بھی بھیڑ بکریاں تھیں. اس سے بھی مانگا، اور جب اس سے مانگا تو اس نے نہیں لا کے دیا. اللہ کے رسول نے دعا کیا اللہ کہ اس کے اور مال و اسباب و ثروت و دولت میں اضافہ کر دے. اصحاب نے تعجب کیا، یا رسول اللہ جس نے دودھ لا کر دعا آپ کو دے دیا اس کے لیے آپ کی دعا یہ تھی کہ جتنی اسے ضرورت ہے اتنا دے دیں، اور دوسرا جس نے آپ کو کچھ نہیں دیا اس کے لیے آپ نے بہت زیادہ مال و ثروت کی دعا کیا. تو پھر اللہ کے رسول نے کہا حقیقی دعا وہی تھی جو میں نے کیا ہے کہ جتنی اسے ضرورت ہے اسے عطا کر دے. حقیقی دعا وہی تھی کہ جتنا، کیوں؟ اس لیے کہ جتنا زیادہ مال دنیا انسان کے پاس بڑھتا جائے گا، اللہ کے رسول نے اس کے لیے اسباب زحمت ہوتا جائے گا، حساب و کتاب کی دقت بڑھتی جائے گی، حفاظت کی دقت بڑھتی جائے گی. اس نے خیرات نہیں کیا، اللہ نے کہا اور دے دے اسے. یعنی حقیقت میں دعا اس پہلے ہی والے کے لیے ہے کہ جس کے لیے کہا کہ جتنی اسے ضرورت ہے اسے عطا کر دے، کہ وہ سکون میں رہے گا، وہ قناعت میں رہے گا. لہذا خود اس دعا میں یہی کہا گیا ہے کہ انسان کو ہمیشہ قانع ہونا چاہیے اور فضل و بخشش میں آگے ہونا چاہیے. شیخ مرتضیٰ زاہد تہران کے ایک بہت بڑے عالم تھے. اتنا زیادہ لوگوں میں مقبول تھے، وہ اتنا زیادہ فضل و بخشش کیا کرتے تھے کہ جس وقت ان کا انتقال ہوا ان کے تشیع جنازہ میں بہت لمبے راستے کو طے کر کے ان کے جنازے کو لوگوں نے کاندھوں پہ اٹھا کے، نہ یہ کہ کوئی دکھانے کے لیے نہیں، اتنی پبلک آئی ہوئی تھی کہ ان کے گھر سے اس مزار تک جہاں تک لے جانا تھا لوگوں نے کاندھوں پہ جنازہ اٹھایا اور پہنچایا. بہت بڑا طولانی راستہ طے کر کے، اور ہر کی زبان پہ یہی تھا کہ بہت فضل و بخشش والے تھے، بہت صاحب فضل تھے، صاحب اخلاق تھے، قانع تھے. یعنی خود کا گھر نہیں تھا ان کے پاس، کچھ چھوڑ کر نہیں گئے، لیکن لوگوں کے درمیان خدا کے بندے کی ایک جو حقیقی تعریف ہونی چاہیے تھی اس طریقے سے گئے. یقیناً عزا من قنع وذل من طمع، یہ خود روایت میں موجود ہے کہ وہ انسان جو قانع ہوگا، جو راضی ہوگا، اس کو خدا عزیز بنا دے گا، اور جو لالچی ہوگا اس کو خود بخود ذلیل ہو جاتا ہے. ذل ذلیل ہو گیا، عزا عزیز ہو گیا جس نے قناعت، اور ذلیل ہو گیا جس نے لالچ اختیار کیا، جو قانع نہیں ہوا. بہرحال تو اس طریقے کے واقعات آپ کے سامنے موجود ہیں، اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمیشہ عدل و انصاف کے ساتھ، یعنی خدا سے دعا کر رہے ہیں فیہ علی العدل والانصاف، یعنی اہل عدل و انصاف میں ہمیں قرار دے دے. خدا کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں عدل و انصاف والوں میں قرار دے دے، عدل و انصاف، تاکہ ہم اس طریقے سے زندگی گزاریں کہ دوسرا کسی سے کوئی بھی ہم سے شاکی نہ ہو،
ہم اس طریقے سے زندگی گزاریں کہ دوسرے ہمارے کاموں کو دیکھ کر یہ کہیں کہ ان کے یہاں انصاف اور عدالت پائی جاتی ہے. اور اسی طریقے سے آمنی من کل ما خاف، جن چیزوں سے ہمیں ڈر ہے ان سب سے محفوظ کر دیں. یقیناً بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ صرف تصور سے انسان ڈرتا ہے، کون بچائے گا سوائے اللہ کے. تو اس میں یہی دعا ہے کہ خدایا ہمیں محفوظ رکھ ان چیزوں سے کہ جس سے ہمیں خوف اور ڈر محسوس ہوتا ہے. بعصمت کا یا عصمت الخائفین، یقیناً تجھے اس عصمت کا واسطہ، تجھے اس نگہبانی کا واسطہ، اس محافظت کا واسطہ کہ جو تمام خائفین جتنے تجھ سے ڈرنے والے ہیں، تیرا احترام اور عزت کرنے والے ہیں، سب کے لیے جو تم نے عصمت رکھا ہے. یقیناً خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہم سب کو ان دعاؤں کے حقدار بندوں میں قرار دے. الہی آمین. جزاک اللہ. سبحان اللہ. ناظرین، یہ تھے آج کی دعا کے وہ محترم اور مقدس الفاظ جسے مولانا نے تلاوت فرمائی، اور تلاوت کے بعد اس کی وضاحت بھی آپ کے حوالے کی. اور مولانا ایک ایک لفظ کی وضاحت فرماتے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑی بات ہے. تفصیل کے ساتھ ہم جب تک دعا کی معنویت کو ہم نہیں سمجھیں گے، ہمیں دعا پڑھنے کا لطف بھی نہیں آئے گا. لہذا مولانا نے دعا کی وضاحت فرما دی. اب آئیے سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. آپ کے سامنے نمبر ہے، آپ کال کیجئے اور اپنا مسئلہ ابھی دریافت کیجئے. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا میرا سوال یہ ہے جی. کہ بچی جب 9 سال پورے کر لیتی ہے تب واجب ہو جاتا ہے یا 10 سال پورا ہونے کے بعد واجب ہوتا ہے؟ اسی طرح لڑکا بھی 15 سال پورا کرنے کے بعد واجب ہوگا، سلح کا قدم رکھتا ہے تبھی، یا 15 سے پہلے ہو جاتا ہے؟ اس کا جواب چاہیے. ٹھیک. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. جی، آپ کے پاس اس وقت نمبر موجود ہے، سامنے آپ کے نمبر موجود ہے. آپ نمبر دیکھیے اور نمبر پہ کال کیجئے. ٹیلی ویژن پہ جو لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں ہمارا، ان سے گزارش ہے کہ اسکرین پہ جو نیچے نمبر آ رہا ہے اس نمبر پہ آپ کال کیجئے اور اپنا مسئلہ ابھی پوچھیے. ہلو. 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 جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں شبی فاطمہ بول رہی ہوں الہ آباد یوپی سے. جی 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 مجھے ایک سوال پوچھنا تھا. جی جی یہ بتائیے کہ صدقے کا کیا شرعی حکم ہے کہ یہ کس کو دیا جا سکتا ہے اور کس حد تک دیا جا سکتا ہے؟ جیسے بہت تعداد میں صدقہ ہے تو ہم اس سے کچھ مسجد کا اگر کام کرانا چاہیں، جیسے پانی کی مشین ہے اور انورٹر وغیرہ، تو کیا ہم صدقے کے پیسے سے لگوا سکتے ہیں؟ اور یہ صدقہ جیسے سید کا صدقہ ہے تو ہم غیر سید کو دے سکتے ہیں اور کتنی مقدار میں دے سکتے ہیں؟ اور مطلب غیر شیعہ کو دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے ہیں؟ تو مجھے تھوڑا وضاحت ہی صدقے کے بارے میں چاہیے تھی. آپ نے ایک سوال میں کئی سوالات رکھ دیے. انشاءاللہ مولانا آپ کو بھی جواب دیتے ہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اور ہم آپ کے شکر گزار ہیں. آپ نے اس کے پہلے بھی کال کی اور آج پھر کال کی، اور آپ نے یقیناً دوسروں کو بھی نمبر دیا ہوگا. ہم امید کرتے ہیں وہاں سے بھی کال آئے گا انشاءاللہ. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. جی حضور، سوال جو ہمارے پاس آ چکے ہیں وہ لے لیتے ہیں کہ ایک شخص ہے جسے ہم نے غریب اور مستحق سمجھا اور اسے ہم نے سہم سعادت دے دیا. اب اس نے پوچھا کہ یہ کون سی رقم ہے، سہمین کی رقم تو نہیں ہے، تو میں کیا کروں؟ اس کو بتا دوں؟ بتاتا ہوں تو ظاہر ہے کہ اس کی انانیت کو ٹھیس پہنچتی ہے، نہ بتاؤں تو جھوٹ ہو جائے گا. میں کیا کروں؟ کوئی ضرورت نہیں بتانے، جھوٹ نہیں ہوگا. یہ کیا ہے؟ یہ مدد ہے آپ کے لیے، بس سیدھے سیدھے آپ کے لیے مدد ہے. اور جو آج کل کے لفظ میں ڈونیشن ہے آپ کے لیے،
جی بس یہ آپ رکھ لیجئے، کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. نہ صدقے کی ضرورت ہے، نہ فطرے کی ضرورت ہے، نہ سہم سعادت کی ضرورت ہے، کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور اگر اتنا زیادہ انسان کے قریب ہو تو پھر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ کسی غیر سے دے کے، جو دے کے چلا ہے اور سوال و جواب کا وقت ہی نہ ہو، اس طریقے سے دے، لہذا بتانے کی ضرورت نہیں ہے. واہ. تو اصغر بھائی دیکھیے کتنا اچھا مسئلے کا حل مولانا نے پیش کر دیا کہ اگر ایسا لگ رہا ہے آپ کو کہ سامنے والا سوال کرے گا اور پھر ہم جھوٹ بولنا نہیں چاہتے اور بتائیں کہ نہ بتائیں پس و پیش ہوگا، تو ایسے عالم میں مولانا نے کہا کہ آپ خاموشی سے کسی کے ذریعے بھیجوا دیجئے وہاں، تاکہ نہ اس کی علانیت کو ٹھیس پہنچے اور نہ آپ پس و پیش میں پڑیں کہ ہم کیا کہیں. تو اس طریقے سے بھی مدد کی جا سکتی ہے. بہرحال اگر آپ خود بھی دینا چاہیں اور سامنے والا پوچھ بھی رہا ہے تو اس سے کہیے بھائی تم کو آم سے مطلب ہے یا کوئی گٹھلی کے دام سے مطلب ہے، یہ رکھ لو اسے، بس یہ کہہ کے خاموشی سے آپ تھما دیجیے. دوسرا سوال بھی اصغر بھائی کا ہے حضور کہ ایک شخص ہے جو صاحب حیثیت ہے، اس کے پاس پیسے وغیرہ ہیں، مگر وہ پھر بھی اپنے بچوں اور بیوی کا اخراجات نہیں دیتا اور وہ پریشان حالی کی زندگی گزار رہے ہیں، تو کیا ایسے لوگوں کو ہم سہم سعادت دے کر مدد کر سکتے ہیں؟ اگر یقین ہے کہ وہ شخص کسی بھی طریقے سے امر بالمعروف کے ذریعے بھی، نہی عن المنکر کے ذریعے بھی، کسی بھی راستے سے وہ اپنے بیوی بچوں کا خرچ نہیں دے گا تو پھر ایسی صورت میں دیا جا سکتا ہے. اگر سہم سعادت خاص کر کے ایسی صورت میں ہم دے سکتے ہیں، بشرطے کہ جو خود اس کا وارث ہے، جو جس کے اوپر اس کا نان و نفقہ واجب ہے، وہ نہیں دے رہا ہے اور ان کے پاس کوئی پرسان حال نہیں ہے اور وہ سعادت بھی ہیں، تو ایسے صورت میں دیا جا سکتا ہے. لیکن خیال رکھنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم سہم سعادت دینے سے پہلے اس کے جو بھی مالک ہے، وارث ہے، شوہر ہے، جو بھی، اس کو جا کے کہیں، ریکویسٹ کریں، اس سے درخواست کریں تاکہ وہ دے سکے. اگر وہ نہ دے تو پھر ایسی صورت میں دیا جا سکتا ہے. یعنی پہلے آپ یہ کوشش کیجئے کہ اس کے ذمہ دار کو، اس کے سرپرست کو اور گھر کے مالک کو پہلے سمجھائیے کہ بھائی یہ بہت ضروری ہے، بہت اہم ہے، تمہارا فریضہ ہے، اور اگر نہیں دو گے، یہاں اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرو گے تو یقیناً روز محشر تم جواب دہ ہو جاؤ گے. ایسی سچویشن میں آپ اس کو آمادہ کیجئے، تیار کیجئے. اس لیے کہ اگر مدد کرنے والا بھی مولانا اگر مدد کرے گا تو ایک دو وقت مدد کر سکتا ہے، مسلسل تو نہیں کر سکتا. تو بہتر یہی ہے کہ اس کے شوہر کو آمادہ کیا جائے، سمجھایا جائے. لیکن پھر بھی اگر وہ متوجہ نہیں ہوتا ہے اور ظاہر ضرورت مند ہے تو اس کی ضرورت تو پوری کرنی ہے، تو پھر آپ ایسے موقع پہ مدد کر سکتے ہیں. ایک خاتون جو حاملہ ہے، پریگننٹ ہے، ڈاکٹر نے اس کو روزہ رکھنے کے لیے منع کیا ہے، تو ایسی صورت میں وہ کیا کرے؟ کیا واقعی پھر بھی روزہ رکھے؟ اور اگر نہ رکھے تو اس کے بعد اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ نہیں، ڈاکٹر نے اگر منع کیا ایسی صورت میں تو روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور بچے کی پیدائش کے بعد، ڈلیوری کے بعد 11 مہینے ماہ مبارک رمضان کے وقت ہیں. اگر ان درمیان میں روزہ رکھ سکا، قضا کیا جا سکا تو ٹھیک ہے، کر لیں. اور صرف 30 روزے جو چھوٹیں گے ان 30 کے قضا واجب ہے اور کچھ نہیں. کال لے لیں پھر جواب مکمل. ہلو ہلو ہلو، السلام علیکم. علیکم السلام. ہاں، ایک خاتون ہے جو بیٹی کی ڈلیوری ہے، پردیس جا رہی ہے جی. اور وہ 5 سال سے بیٹی کو نہیں، ابھی ڈلیوری کرنے کو جا رہی ہے جی. تو اس کو لگا کہ میں روزہ چھوڑ کے 28 29 اور 29 کے ایسا کچھ ہے اس کی، میں ابھی جاؤں تو بیٹی کے ساتھ میرے کو عید کرنے ملے، یعنی 5-6 سال الگ ہوں بیٹی سے. تو اگر اس کا ایک روزہ چھوٹتا ہے تو وہ جا سکتی ہے کہ نہیں جا سکتی؟ کیا حکم ہے اس کو؟ آنے کے بعد وہ آفٹر رمضان وہ قضا کر سکتی ہے کہ پھر وہ کوئی گھر والے ایسا بولتے کہ تو جان بوجھ کے جا رہی ہے ایک روز توڑ کے، تو یہ جان بوجھ کے جا رہی ہے ایسا بول رہا ہے، تو کنفیوز ہے کہ میرے کو ایک روزہ چھوٹے گا تو کیا حکم؟ چلیے ٹھیک ہے، بالکل مولانا وضاحت کرتے ہیں، انشاءاللہ ان کی پریشانی دور ہو جائے گی. ابھی
انشاءاللہ بہتر ہے. خدا حافظ. اگر ماہ رمضان کے بعد روزہ رکھ لیا تو کوئی حرج نہیں ہے، صرف روزے کی قضا تھی. لیکن نہیں، ولادت کے بعد پھر ابھی بچے کو دودھ بھی دینا ہے، تو اب ایسی صورت میں اگلا ماہ رمضان آ گیا تو یہ قضا جو روزے کی یہ باقی رہے گی. البتہ فدیہ دینا پڑے گا. 30 روزے کا فدیہ، ہر روزے کا 750 گرام، پونا کلو، 22.5 کلو گیہوں، چاول، آٹا، کچھ بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن قضا باقی رہے گی. اگر اگلے ماہ رمضان پھر جب بھی وقت ملا انسان کو اور خاتون کو وہ روزہ رکھ سکتی ہیں تو رکھ لیں گے، ورنہ یہ قضا ذمے باقی رہے گی جب تک کہ اسے ادا نہ کیا جائے. تو ڈاکٹر نے اگر منع کیا ہے اور صحت کے لیے روزہ رکھنا مضر ہے تو پھر روزہ نہیں ہے. روزہ چھوٹ جائے گا ڈیلیوری ہونے کے بعد، تو سال بھر میں جب بھی صحت اس قابل ہو تو وہ روزے کی قضا بھر لے. اگر سال گزر گیا اور وہ نکاحت اور کمزوری کی بنیاد پر اور بچے کو فیڈنگ کرانے کی بنیاد پر روزہ نہیں رکھ پائیں، سال گزر گیا، اب دوسرا ماہ مبارک رمضان آ گیا، تو اب انہیں فدیہ بھی دینا ہوگا اور اس کی قضا بھی مکمل کرنی ہوگی. تو بس یہ دھیان دیجئے کہ انشاءاللہ بیچ میں اگر موقع مل جائے تو چھوٹے ہوئے روزے جلدی سے مکمل کر لیے جائیں. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. حضور لکھنؤ سے ایک سوال ہے کہ ہم ایک روز کے لیے اپنے وطن لکھنؤ سے اپنے وطن جانا چاہتے ہیں، تو کیا وہ ایک روز دن کا روزہ ہمارا چھوٹ جائے گا؟ اگر انسان جہاں رہ رہا ہے وہاں سے ظہر کے بعد، زوال کے بعد نکل رہا ہے تو اس دن کا روزہ صحیح ہے، اور اگر زوال سے پہلے جا رہا ہے تو روزہ صحیح نہیں ہے. مگر یہ کہ زوال سے پہلے، مثال کے طور پر لکھنؤ میں مستقل رہ رہے ہیں تو یہاں تو رہ ہی رہے ہیں، اور اپنے وطن بھی جہاں جا رہے ہیں وہ گھر ہے ہمارا، زوال سے پہلے پہنچ جا رہے ہیں تو روزہ صحیح ہے. لیکن اگر زوال کے بعد پہنچیں گے تو روزہ صحیح نہیں ہے. یا زوال کے بعد نکلیں اور مغرب کے بعد جب بھی پہنچیں تو روزہ صحیح ہے، یا زوال سے پہلے پہنچ جائیں اپنے وطن میں تو روزہ صحیح ہے، ورنہ روزہ نہیں ہوگا، بعد میں قضا کرنا پڑے گا. تو اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. لکھنؤ سے آپ نکلے اور پوروانچل ایکسپریس ہے، گاڑی پہ بیٹھے اور 3 گھنٹے 4 گھنٹے میں آپ اپنی منزل پہ پہنچ گئے. ایسے میں یا تو آپ صبح فجر کے وقت نکلیے، فجر کی نماز پڑھ کے نکلیے، پہلے نکلیے، اور گھر پہ زوال کے پہلے پہلے وطن اپنے پہنچ جائیے، تو یہاں سے روزہ رکھ کے جائیں گے اور وہاں پہنچ جائیں گے تو روزہ اس دن کا بھی ہو جائے گا، اور پھر اپنے وطن میں ہے، باقی روزہ ہوگا ہی. یا پھر دوپہر میں زوال ہو جانے کے بعد یہاں سے لکھنؤ سے نکلیے، اب آپ رات میں 10 بجے 11 بجے 12 بجے بھی پہنچیں گے، کوئی مذائقہ نہیں ہے، روزہ آپ کا ہو جائے گا. تو روزہ بچانے کے لیے یہ 2 چیزیں آپ اپنے ذہن میں محفوظ رکھیے. سوال ایک گوونڈی سے حضور کے، ہم اٹھے، ہم نے سحر کھائی اور سحر کھا کے سو گئے، جلدی جلدی ہم نے سحر میں بس دودھ پیا اور سو گئے، اور اس کے بعد پھر نماز سے فجر بس بالکل ختم کے قریب آئی، تو اس وقت اٹھے اور جلدی سے بس نماز پڑھی، جلدی جلدی، اور پڑھ کر کے پھر سو گئے. تو کیا اس سے ہمارا روزہ اور نماز مکمل ہو جائے گی؟ کوئی اثر تو نہیں پڑے گا؟ کوئی حرج نہیں ہے. اگر وقت باقی تھا اور غروب طلوع آفتاب سے پہلے اگر کسی نے نماز پڑھ لیا ہے تو نماز وقت پہ ادا کیا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، صحیح ہے. نماز بھی صحیح ہے، روزہ بھی صحیح ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ انسان سو گیا اور آفتاب سورج نکل آیا، طلوع کر گیا، اب اس کے بعد اٹھا انسان، اس نے دیکھا اور فوراً نماز پڑھ لیا، تو بھی نماز قبول ہے، صحیح ہے، اور روزہ بہرحال وہ قضا ہو گئی لیکن ادا تو کر دیا انسان نے. تو نماز صحیح ہے اور روزہ بھی صحیح ہے. خدا نہ خواستہ اگر انسان سحری کھا کے روزے کی نیت کر کے، نیند آ رہی تھی، غلبہ نیند کا ایسا تھا کہ سو گیا، اور اب جب سویا تو اٹھا تو ظہر کا وقت ہو گیا، اب ظہر کے بعد اٹھا تو بھی روزہ صحیح ہے. نماز صبح فوراً قضا کر لے انسان، نماز صبح کی قضا کرنا ہے، نماز باقی ہے اپنے، لیکن روزہ صحیح ہے.
اور اگر مطلب فجر کا وقت ہو گیا ہے، سحر کھایا اور سحر دعائے سحر پڑھی، وقت ہو گیا، اب کیا کرے؟ اب اگر کہ نہیں ہم سو کے اٹھیں گے تب نماز پڑھیں گے؟ نہیں، ایسا تو نہیں کرنا چاہیے. روزہ تو فی الحال بہرحال صحیح ہے، لیکن نماز اس طریقے سے چھوٹنے پہ اور چھوٹ جانے پہ جو ہے نماز جو ہے وہ پھر پڑھ لیں پڑھ کے سوئے. بالکل نماز پڑھ کے سوئے. اور نماز کے بغیر تو کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے، لہذا جان بوجھ کے نماز کے لیے تاخیر کرنا، چھوڑنا یہ صحیح نہیں ہے. شکریہ. ہلو ہلو. ہیلو، السلام علیکم. جی علیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میرا سوال تھا کہ جب مطلب سحری کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، جیسے 5:11 کی سحری ہے جی، اور اذان ہونے میں 10 منٹ یا 5 منٹ باقی ہے، تو ہم لوگ پانی پی سکتے ہیں مطلب؟ اچھا 5 منٹ باقی ہے. ہاں 5 منٹ اذان کو باقی ہے، ٹھیک. اذان سے پہلے. اور دوسرا سوال یہ تھا، جیسے کہ اپنا نجاست میں جب بولتے، کوئی بولتا ہے کہ 7 آیت پڑھ سکتے ہیں، کوئی بولتا ہے 50 آیت پڑھ سکتے ہیں، اور کوئی بولتا ہے کہ بنا قرآن کو چھوئے، مطلب جو حروف ہے اس کو چھوئے پورا قرآن پڑھ سکتے ہیں. تو مطلب کیا ہے، کون سا مطلب آغا سستانی کی تقلید کے حساب سے کیا مطلب ہے؟ ٹھیک، چلیے. اور کوئی سوال؟ نہیں. کہاں سے کال کر رہی ہیں آپ؟ جی ممبئی سے. ممبئی سے. ٹھیک، مولانا آپ کو ابھی جواب دیتے ہیں انشاءاللہ. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا. ہلو ہلو. جی السلام علیکم. اچھا، ہمیں کہہ رہے تھے کہ ہم نے صبح سحری کی جب نیت کی کہ ہم روزہ نہیں رکھ پائیں گے، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور پھر کھا پی کے تھوڑا سحری کر کے سو گئے. جی، طبیعت ٹھیک نہیں ہے مگر سحر کے وقت اٹھے، سحر کھائی. ہاں. اچھا. ہاں، تو پھر نا سو گیا، پھر اٹھے تھے اور 3 بجے سو کے اٹھے. تو ہم سوچے کہ ہم نے نیت تو کی نہیں تھی کہ ہم روزہ رکھیں گے. پھر ہم سوچے 3 تو بج ہی گیا ہے، 4 گھنٹے اور ہم سوچے روزہ رکھ لیں. جی. کچھ سمجھ ہی نہیں آتا. میری سوچا نیت تو کہ میرے روزہ ہوگا نہیں ہوگا وہ ہم سوچ رہے تھے. اچھا ٹھیک. جی. اور مطلب یہ کہتے کہ ہر روزے میں نیت کرنا ضروری نہیں ہے نا، ہے. ٹھیک، چلیے مولانا آپ کو ہی جواب دیں گے. جی. اور ایک اور سوال ہے. جی. میری بیبی 8 سال کی ہے ابھی. جی. تو وہ ابھی ایسے مطلب کہ پھوپھی بھی سب لکھنؤ میں، وہ بولی ہم آئیں گے تو اس کو روزہ رکھنا، روزہ خوشائی کریں گے. تو ان لوگوں کا کینسل ہو گیا. بولے اس کو روزہ رکھوائیں یا مطلب روزہ خوشائی کریں تبھی روزہ اس کا رکھوائیں. ٹھیک، چلیے. اور کوئی سوال؟ نہیں بس. بہتر ہے. ٹھیک ہے، ابھی مولانا آپ کو جواب دیتے ہیں انشاءاللہ. جی سر. ٹھیک، خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہلو ہلو. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. جناب جی میں لکھنؤ سے آصف بول رہا تھا. جی آصف صاحب فرمائیں. جناب میرا یہ سوال، میں سلطانی صاحب کا مقلد ہوں. جی. انشاءاللہ آپ کی حج پہ جا رہا تھا تو حج بدل والد صاحب کا کرنا تھا. جی. تو آغا سے یہ جاننا تھا کیا میری والد صاحب کے حج بدل میں اپنا بھی حج کر سکتا ہوں، اس سے حج بدل ہی ہوگا؟ ٹھیک، بہتر ہے انشاءاللہ. اور کوئی سوال آپ کا؟ بس صاحب. آصف بھائی بہت شکریہ، آپ نے کال کیا. ہمارا پروگرام آپ دیکھتے رہیے روزانہ، اور دوسروں کو بھی آپ بتائیں انشاءاللہ. مولانا آپ کو بھی جواب دیں گے. خدا حافظ. جی حضور. اگلا سوال ہے ہمارا، بچہ ابھی بالغ ہوا تھا اور اس نے روزہ رکھ لیا جبکہ اس پر روزہ بھی واجب نہیں ہے. ابھی بالغ نہیں ہوا، بچہ ابھی بالغ نہیں ہوا تھا، اس نے روزہ رکھ لیا جبکہ اس
تو ایسی صورت میں ہم کیا کریں؟ اس کا روزہ کھلوا دیں؟ اگر رکھ سکتا ہے بچہ، توانائی ہے، طاقت ہے، تو کوئی حرج نہیں، رکھوا دے بچے کو روزہ، جی کوئی اس میں حرج نہیں ہے، اس کے لیے ثواب ہے، اس کے لیے تربیت کے لحاظ سے اچھا ہے، بالغ نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ روزہ اگر رکھ سکتا ہے، روزہ اسے سمجھ میں آئے گا، اللہ کی عبادت اسے سمجھ میں آئے گی اور خدا سے قریب ہوگا، کھلوانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس سے کھلوایا جائے۔ وہ روزہ رکھنا چاہتا ہے اور رکھ سکتا ہے تو اس کو اجازت دینی چاہیے، اور بلکہ اس کو شوق دلانا چاہیے کہ روزہ رکھے، کھلوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ سکینہ آپا کا سوال ہے حضور کہ بچی 9 برس میں بالغ ہوتی ہے اور بچہ 15 برس میں ہمارے یہاں، تو کیا 9واں برس اور 15واں برس مکمل ہو جائے گا تب اس کے اوپر روزہ واجب ہوگا، یا ابتدا ہوئی ہے تبھی واجب ہو جائے گا؟ 9 سال پورے ہونا چاہیے، اگر بچی ہے تو 9 سال پورا ہونا چاہیے، اگر لڑکا ہے تو 15 سال پورا ہونا چاہیے، چاند کے اعتبار سے، جو چاند کی تاریخ ہے اس کے اعتبار سے 9 سال پورا ہونا چاہیے، انگریزی حساب سے نہیں۔ اسی طریقے سے لڑکے کے لیے بھی چاند کے اعتبار سے 15 سال پورا ہونا چاہیے۔ جب 9 سال اور 15 سال پورا ہو گئے تو واجب ہے، پھر نماز اور روزہ واجب ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ الہ آباد سے ہماری بہن شبیہ فاطمہ کا فون ہے حضور، انہوں نے پوچھا ہے کہ صدقے کا شرعی حکم کیا ہے، کون سا صدقہ کس کو دینا چاہیے؟ صدقہ بہرحال انسان جیسے بھی چاہے نکالے، کچھ صدقے واجب ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہی سنت مستحب ہوتے ہیں، اور حکم خدا کے مطابق انسان خدا کی خوشنودی کے لیے نکالتا ہے۔ وہ صدقے جو واجب ہوتے ہیں ان کا حکم الگ معین کیا گیا ہے، جو واجب نہیں ہے وہ کسی بھی حقدار کو دیا جا سکتا ہے، کوئی بھی، یہاں تک کہ جو واجب صدقہ نہیں ہے وہ اس میں کسی مذہب اور اس کی بھی قید نہیں ہے، کوئی بھی انسان غریب ہے، فقیر ہے، محتاج ہے، اس کو دیا جا سکتا ہے۔ لیکن واجب صدقے جو ہے وہ صرف اور صرف دیندار انسان کو، جو دین کا پابند ہے، اس کو دینا چاہیے، بشرطے کہ وہ حقدار ہوں، اور اس میں بھی ہر صدقہ ہر ایک کو نہیں دیا جاتا۔ مثال کے طور پر زکوٰۃ فطرہ ہے تو سادات کا جو ہے وہ غیر کو دیا جا سکتا ہے، لیکن غیر سادات کا سادات کو نہیں دیا جا سکتا۔ اگر کوئی غیر سید ہے اور وہ فطرے کو نکال کے سید کو دینا چاہے تو یہ صحیح نہیں ہے۔ واجب صدقے ہیں، حج کا صدقہ ہے، ماہ رمضان کا کفارہ، جو واجب صدقے ہیں یہ سادات کو نہیں دیا جا سکتا جو سید ہیں۔ باقی ہر جو روزانہ کا صدقہ ہے، زمانے کے امام کی سلامتی کے لیے نکالتے ہیں، اپنے گھر والوں کی سلامتی کے لیے نکالتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، بس راستہ چل رہے ہیں، ایک خیرات کرنے کے لیے اتنی آیتیں قرآن مجید میں ہے، صدقہ دینے کے لیے، زکوٰۃ دینے کے لیے، خیرات دینے کے لیے، راستہ چلتے ہوئے ہم نے اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا اور کوئی بھی غریب آدمی دکھ گیا، ہم نے اس کو دے دیا، کافی ہے ہمارے لیے کسی کو بھی دینا صدقہ۔ اس میں ثواب خدا کی جانب سے معین ہے، یقیناً ثواب ملے گا، لیکن واجب کے لیے خیال رہے کہ جو بھی واجب رقم شرعیہ ہیں، جو بھی شرعی رقم واجب ہے، اس کو جہاں حقدار معین کیا ہے وہیں پہ دینا ہے۔ اچھا، انہوں نے اس میں اگلا سوال ان کا یہی تھا کہ اگر ہم نے صدقہ نکالا ہے اور باکس میں جو روزانہ سلامتی کے لیے نکالا جاتا ہے وہ صدقہ باکس میں اکٹھا تھا، اب اس سے ایک رقم ہو گئی، اب یہ ہم اگر کسی مسجد میں مثلاً امامباڑے میں اگر کسی نیک کام میں دینا چاہیں، پنکھا لگوا دیا، لائٹ لگوا دی، کولر لگوا دیا، یہ کر سکتے ہیں؟ دے سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ کسی انسان کو اس کی ضرورت، جس کے پاس خرچ کرنے کے لیے، کھانے کے لیے نہیں ہے، راشن کے لیے نہیں ہے، وہ غریب مسکین ہے، اس کو دیا جائے، بہتر یہ ہے۔ اگر ایسا نہیں مل رہا ہے تو پھر دیا جائے، ورنہ مسجد یا امام باڑے یا ایسی جگہوں پر الگ سے انسان کو ڈونیشن دینا چاہیے، الگ سے اپنا دینا چاہیے، نہ یہ کہ صدقہ ہو۔ صدقہ جو ہے وہ کسی انسان کی مدد میں جائے، وہ زیادہ بہتر، زیادہ۔ غیر سید کا صدقہ سید کو نہیں دیا جا سکتا؟ نہیں، عام طور سے جو صدقہ ہوتا ہے اس کو دینے میں کوئی حرج نہیں۔ عام طور سے جو روزانہ سلامتی کے لیے نکالا جاتا ہے، جی جی، اسے دے سکتے، لیکن واجبی صدقہ واجبی نہیں دے سکتے، نہیں دے سکتے۔ اسی طریقے سے شیعہ کا صدقہ غیر شیعہ کو عام طور سے جو ہے وہ دے سکتے ہیں، لیکن واجب میں نہیں دے سکتے۔ جی، واجب جو ہے وہ اہل بیت کے چاہنے والوں کو ہی دینا چاہیے۔
تو ان مسائل کا حل یہی ہے کہ واجبی صدقہ اگر ہے تو اس کو آپ جو مستحق ہے حقیقی اسی تک پہنچائیں گے. باقی جو روزمرہ صحت اور سلامتی کے لیے نکالا جاتا ہے، اس میں ایک بات اور بھی ہے کہ صدقے کو اکٹھا نہیں کرنا چاہیے، فوراً دے دینا چاہیے. مگر یہ کہ جو ڈبہ ہے وہ ڈبے کو کھول کے اپنے پاس اختیار میں نہ رکھے. ڈبے میں تالا بند ہے، کسی ادارے نے لا کے رکھ دیا، اس میں ڈال دیا، گویا وہ پہنچ گیا. وہ اس کا مطلب اس ادارے تک پہنچ گیا. ہاں پہنچ گیا. اب یہ نہیں کہ اس کو جو ہے اپنے اختیار میں رکھا، جب چاہو اس میں سے نکال لیا، جب چاہو اس میں رکھ دیا واپس. جی تو یہ کر سکتے ہیں آپ. اگر کوئی آپ کو روزانہ مثلا مستحق نہیں مل رہا ہے اور آپ اکٹھا کر رہے ہیں تو کسی بھی ادارے کا ایک ڈبہ باکس خود بھی مخصوص کر سکتے ہیں کہ ہم کو فلاں ادارے کو دینا ہے، اس ڈبے میں رکھتے ہیں، اکٹھا ہو جائے گا، جب ہم وہاں جائیں گے تو جا کر کے دے دیں گے. بالکل. تو اس طرح سے آپ یہ عمل انجام دے سکتی ہیں. بہت شکریہ حضور آپ کا. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. ایک بزرگ خاتون ہیں، ان کی بیٹی باہر رہتی ہے، وہ بیٹی کے پاس جانا چاہتی ہیں. بیٹی کے یہاں یعنی وضع حمل کا مسئلہ ہے اور وہ ماں کو بلا بھی رہی ہیں. جب یہ جانا چاہتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ تم جاؤ گی تو تمہارا روزہ چھوٹ جائے گا، تم خاص طور سے بیٹی کے یہاں جا رہی ہو، تمہارا روزہ چھوٹ جائے گا، تو روزہ اس طریقے سے تمہیں پھر فدیہ دینا پڑ جائے گا، کفارہ دینا پڑ جائے گا، تو تم نہیں جا سکتی. انہوں نے سوال کیا ہے کہ ہم آخری دنوں میں جانا چاہتے ہیں، ہماری بیٹی یہ چاہتی ہے کہ آپ عید آ کر کے یہیں کیجئے، تو بھی ہمارا 1-2 روزہ تو چھوٹے گا. ایسی صورت کوئی حرج نہیں ہے، سفر کرنے میں روزے میں کوئی حرج نہیں ہے. جہاں پر کتب علیکم الصیام کہا گیا ہے کہ روزہ تمہارے اوپر واجب ہے، وہیں پر کہا گیا ہے کہ بیماری اور سفر میں اگر نہ رکھو تو ایاماً اخر بعد میں قضا کر لینا، کوئی حرج نہیں ہے. اگر 2-4 روزے چھوٹ بھی جائیں تو کوئی بھی حرج نہیں ہے. سفر میں روزہ چھوٹنے سے کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی کفارہ نہیں ہے، صرف قضا ہے. جو روزہ چھوٹے گا صرف اس کی قضا ہے. آپ اطمینان سے سفر کیجئے، جائیے، کوئی اس میں پابندی نہیں ہے. جی تو آپ بالکل سکون کے ساتھ اپنی بیٹی کے پاس جائیے، اس کی عیادت کرنا، اس کی احوال پرسی کرنا، اس کا خیال رکھنا، یہ بھی آپ کا فریضہ ہے اور ثواب میں شمار ہے. البتہ آپ آخری روزہ چھوٹے گا، 1 روزہ چھوٹے گا، 2 روزہ چھوٹے گا، تو اسے آپ جب موقع ملے گا تو اس کو ادا کر لیجئے گا، بس اور کچھ نہیں کرنا ہے انشاءاللہ. سوال ہے حضور کہ ہم نے سحر کھا لی، دعائیں پڑھ لی، لیکن ابھی اذان نہیں ہوئی تھی، 5 منٹ باقی تھا، تو ہم نے کہا لاؤ پانی پھر پی لیا جائے، تو ہم نے پانی پی لیا، تو روزہ ہو جائے گا. جہاں پر ہم نے پہلے بھی اس بات کو بتایا، جہاں پر اذان اور سحر میں صرف 5 منٹ کا فاصلہ ہے تو وہاں پر بالکل آخری ٹائم ہے، وہاں پر اگر اس احتیاط سے آگے بڑھیں گے تو شاید روزہ خراب ہو جائے. لیکن جہاں پر اذان اور سحر میں 15 منٹ کا فاصلہ ہے، وہاں پر اگر سحر سے 10 منٹ پہلے آپ نے 5 منٹ، جو سحر کے بعد 5 منٹ کا عرصہ ہے، 6 منٹ کا عرصہ ہے، اس میں اگر پانی پی لیا تو وہاں پر کوئی حرج نہیں ہے. اس کو خود انسان کو معین کرنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا. بعض جگہ کا اگر میں نے دیکھا ٹائم میں، وہاں پر بعض شہروں میں ترک سحر اور اذان میں صرف 5 منٹ کا فرق ہے، تو وہ ترک سحر جو ہے وہ در حقیقت اصلی وقت ہے، اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے. لیکن بعض جگہوں پہ دیکھا میں نے 15 منٹ کا فرق رکھا ہے، ترک سحر 15 منٹ پہلے، تو وہاں پر 7-8 منٹ آگے بڑھ سکتے ہیں، لیکن صرف 7 منٹ، زیادہ نہیں، 8 منٹ، پھر وہ 8 منٹ جو بچا ہے وہ اصلی وقت ہے. تو کوشش یہ کیجئے کہ وقت سے پہلے ہی انشاءاللہ آپ ترک سحر کر دیجئے تاکہ یقین کی منزل میں آپ کا روزہ رہے. انہی کا ایک اور سوال ہے حضور کہ حالت نجاست میں خواتین قرآن مجید کیسے پڑھیں؟ کسی نے کہا کہ آپ 7 رکعت پڑھ سکتے، 7 رکوع سے زیادہ نہیں آیت سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے. کسی نے کہا کہ آپ خالی ہاتھ نہ لگے، آپ دیکھ کر کے پڑھنا چاہیے تو پڑھ دیجئے. تو میں یہ کال لے لیتا ہوں، پھر آپ بتا دیں. ہلو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہن روزہ نہیں رکھ سکتی ہے، لیکن اس کو معلوم نہیں کہ اس نے جو نکالنے کا ہے نا گاؤں 750، یہ کتنے سال سے نہیں نکالا ہے.
तो अभी क्या करना चाहिए, मौलाना को पूछ के बोलो। रोज़ा उसने कितने दिन का नहीं रखा, कुछ नहीं मालूम? इतने साल से नहीं रखते, उसके गले की तकलीफ है ना, नस सूख गई उसके गले की, अच्छा, तो बहुत साल से। लेकिन उसने कहूँ थोड़े टाइम निकाला, इसके बाद इसके याद नहीं कि मैंने निकाला नहीं निकाला। अभी वो बोलते मैं 10 साल का नहीं, बट ऐसा नहीं निकाल सकते मौलाना, मेरे सामने मैं सवाल पूछ के तेरे को जवाब देती। बहुत अच्छा, तो बहुत अच्छा, मौलाना को पूछो कि कितने साल का निकालना चाहिए। बेहतर है, बेहतर है। मौलाना भी जवाब देते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह उनको सेहत दे इंशाल्लाह। आमीन आमीन, बस दुआ में याद रखना। बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह। ठीक, खुदा हाफिज, खुदा। हालत इजाज़त में कुरान पढ़ने में कहा गया है 7 आयत पढ़े, तो कुरान की 7 आयतों का मतलब यह है कि ये नहीं है कि इसके बाद हराम है। खुदावंद आलम ने मना नहीं किया, हराम नहीं करार दिया। मकसद ये है 7 आयत पढ़ेंगे तो बिल्कुल जैसे एक पाक ताहिर आदमी पढ़ता है उतना ही सवाब मिलेगा, लेकिन 7 से ज़्यादा पढ़ेंगे तो पढ़ सकते हैं, थोड़ा सवाब में कमी हो जाएगी बस। तो 50 आयत भी पढ़ सकते हैं, पूरा कुरान पढ़ सकती हैं, कोई हरज नहीं है। हाँ, छूना बहरहाल सही नहीं है। अगर आपको कुरान पढ़ना है तो आप वज़ू करके कुरान पढ़ सकती हैं, अगरचे आप कुछ काम नहीं कर सकती हैं, कोशिश करें कि कुरान के हुरूफ पे हाथ ना पड़े। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा सवाल ये है कि हम जो सदका निकालते हैं उस जमाने का, जी, एक डब्बे में जमा करके, तो अभी ये सदका हमें किसे देना चाहिए? मस्जिद में दे सकते हैं या कोई सैयद को दे सकते हैं? ठीक ठीक, खुदा हाफिज। तो ये कुरान मजीद को 7 आयतों तक इसलिए हुक्म दिया गया है कि उसके आगे पढ़ना मकरूह है, कराहियत है उसमें। बस वही कह रहे हैं कि थोड़ा सवाब में कमी, वाकई ऐसा नहीं है कि कोई, अगर आपने पढ़ लिया तो गुनाहगार नहीं है, लेकिन सवाब है जी, लेकिन सवाब में कमी है, सवाब में कमी है। बेहतर है। बम्बई से सवाल है हमारी एक बहन का कि तबीयत की ख़राबी की वजह से इरादा ये था कि रोज़ा नहीं रख पाएंगे, लेकिन सहर के वक्त आँख खुल गई, उठे, सहर खाया, सहर खा करके फिर सो गए, और अब जो उठे तो दोपहर के 2-3 बज रहे थे। अब हमने सोचा कि 2-3 बज गए हैं, 2-3 घंटे बाकी हैं, और अब क्या फ़ायदा रोज़ा छोड़ने से, लेकिन नीयत तो की नहीं थी। तो अब इस वक्त हम क्या करें? रोज़े की नीयत अहले बैत अलैहिस्सलाम ने जो तालीमात दी है फ़िक़्ह जाफ़रिया में, जो हमारा मज़हब है फ़िक़्ह जाफ़री में, रोज़े की नीयत पहली तारीख़ को ही इंसान कर सकता है। पूरे महीने की नीयत कर ले कि हम 30 दिन रोज़ा रखेंगे, काफ़ी है। अब अगर आप सहर खा के, कोई भी इंसान सहर खा के सोया और उसने कोई ऐसा काम नहीं किया, तबीयत ख़राब थी, दवा नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, उठा, तो अब सहर खा के सोया है, रोज़े की नीयत है, लेकिन जब उठा तो अब उसने सिर्फ इतना ही वक्त था कि ज़ोहर असर की नमाज़ पढ़ा और उसके थोड़ी देर के बाद फिर अज़ान मगरिब हो गई, तो रोज़ा हो गया ना। तो नीयत करना, ज़बान से दोहराना ये लाजिम नहीं है। अगर इंसान ने सहर खा लिया तो ये ख़ुद ब खुद एक नीयत है रोज़े की। तो अब इंसान 3 बजे उठा, 3 बजे अब देखा कि 7 बजे तो वक्त 4 घंटे बचे हैं, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन अभी ये 4 घंटा हम सब्र कर सकते हैं और कोई मुश्किल नहीं पेश आएगी, तो उसी वक्त नीयत हो गई, नीयत कर लिया आपने और रोज़ा रख लिया, आपका रोज़ा मुकम्मल हो जाएगा, इसमें कोई क़ज़ा की भी ज़रूरत नहीं है। तो सबको ये जानना चाहिए कि हमारे यहाँ हर रोज़ रोज़े की नीयत करने की ज़रूरत नहीं है, 30वें दिन की नीयत एक साथ कर ले, काफ़ी है। और अगर हर रोज़ भी करता है तो इसमें कोई हरज नहीं है। तो चाँद देखा, उसके बाद आपने नीयत रख कर ली कि इंशाअल्लाह हमें पूरे महीने रोज़े रहना है, भाई यही नीयत काफ़ी है। अब रोज़ाना आपको कहने की ज़रूरत नहीं है। सहर खाई, इसका मतलब ये हुआ कि सहर रोज़ा रखने के लिए खाया जा रहा है, यही नीयत है, फिर नीयत करने की ज़रूरत नहीं है। सो गए, सो के उठे, कोई ऐसा काम नहीं किया था जिससे रोज़ा टूट जाता, तो हमने फिर सोच लिया, जहन में ख्याल आया कि 2-3 घंटे तो बचे हैं, रोज़ा रख लिया जाए, यही नीयत है। आपको ज़बान से किसी लफ्ज़ के दोहराने की कोई ज़रूरत नहीं है, जहन में ख्याल कर पैदा कर लेना, यही नीयत कहलाता है।
اور پھر آپ نے روزہ رکھ لیا تو روزہ یقیناً آپ کا صحیح ہے. بس ان کا دوسرا سوال تو ہو گیا کہ روز نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک سوال انہوں نے اور کیا ہے. میری بچی 8 برس کی ہے، ارادہ یہ تھا کہ وطن والے لکھنؤ سے آئیں گے اور جب سب لوگ آئیں گے تو بچی کی روزہ کشائی ہوگی، مگر ان لوگوں کا آنا کینسل ہو گیا. تو اب کیا کریں ہم؟ روزہ کشائی کے بغیر اس کو روزہ رکھوا دیں؟ روزہ کشائی تو ہوئی نہیں ہے اس کی. یہ کال اور لے لیتے ہیں حضور. ہلو ہلو ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایک سوال پوچھنا تھا. جی آپ نے ابھی آنسر دیے تھے لیکن ابھی بھی کلیئر نہیں ہوا ہے آنسر. جی روزہ نہیں رکھ سکتے، مطلب حالت ہے اس میں کہ قرآن مجید سے قرآن نہیں پڑھ سکتے سادہ سے زیادہ، لیکن موبائل سے پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بہتر ہے، پڑھ سکتے ہیں، موبائل سے پڑھ سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں. ہماری مینس بولتی کہ موبائل میں اسکرین رہتی ہے نا، قرآن تک نہیں ہوتا ہے تو موبائل سے پڑھ سکتے ہیں. موبائل سے قرآن کو پڑھا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. کوئی ہاتھ بھی موبائل پہ لگے تو کوئی حرج نہیں ہے. جی موبائل سے پڑھا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. پڑھ سکتی ہیں ہم. جی پڑھ سکتے ہیں، جی جی پڑھ سکتی ہیں انشاءاللہ. شکریہ. خدا حافظ. جی حضور. روزہ کشائی یہ کوئی واجب کام نہیں ہے، کوئی شریعت کی طرف سے لازم نہیں قرار دیا گیا ہے. اب ایک بچی 8 سال کی ہوگی، روزہ رکھنا چاہتی ہے اور آپ یہ کہیں کہ ابھی تمہاری روزہ کشائی نہیں ہوئی ہے، روزہ نہ رکھو. نہیں، روزہ کشائی کی رسم کرنا ہے تو آپ 9 سال کے بعد بھی کر دیے، کوئی حرج نہیں ہے. بلا کے عزیزوں کو، بچوں کو شوق دلانے کے لیے ان کو تحفہ ملے، گفٹ ملے، ان کو بطور انعام پیسے دیا جائے، وہ کسی کو بھی ہے. لیکن روزہ رکھنے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ پہلے سے اگر روزہ رکھ لیا ہے تو بعد میں روزہ کشائی کی نہیں. اگر ہو جاتا پہلے روزے میں روزہ کشائی سب جمع ہو جاتے تو بہت اچھا تھا. نہیں ہو پا رہے ہیں، لیکن اب ایک ہے بچی کی چاہے خواہش ہے، گھر والوں کی خواہش ہے، رشتہ داروں کی خواہش ہوتی ہے. بعض جگہ ایسا ہوتا ہے پہلا بچہ خاندان کا ہوتا ہے، سب چاہتے ہیں کہ اس کی روزہ کشائی ہو دھوم دھام سے، اور اب وہ روزہ رکھنا بھی چاہتے تو روزہ رکھ لے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. روزہ رکھوائیے اس کو، کوئی نہیں، لیکن روزہ کشائی بھی اس کی کروا دیجیے تاکہ اس کا شوق باقی رہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. ہم آیت اللہ سیستانی کے مقلد ہیں، والد صاحب کی طرف سے حج بدل کرنے انشاءاللہ جا رہے ہیں. اسی میں کیا اپنا حج بھی ہو جائے گا؟ نہیں، حج بدل ہے تو ایک آدمی ایک بار میں حج ایک ہی آدمی کا ہوگا. آپ اپنی طرف سے عمرہ کر لیجئے گا، آپ اپنی طرف سے عمرہ کر لیں گے، عمرے کا ثواب آپ کو ملے گا. لیکن حج جو ہے وہ صرف والد صاحب کی طرف سے ہوگا. ایک ہی عمل، یعنی ایک ہی حج ایک طرف سے ہو پائے گا. البتہ آپ اپنے والد کا حج بدل کرنے جا رہے ہیں، لیکن خود خانہ خدا کی معنویت، وہاں کی جو چیزیں ہیں، جو وہاں کی برکتیں ہیں، وہ سب تو آپ کو مل رہی ہیں. صرف آپ کا حج نہیں ہوگا. ہاں، عمرہ آپ اپنا ضرور کر سکتے ہیں. جی، بلکہ عمرہ آپ اپنا بھی کیجئے اور ہم لوگوں کا بھی کر لیجئے انشاءاللہ. ایک عمرے میں ہزاروں کی نیت کر لیجئے، کافی ہے انشاءاللہ. تو اگلا سوال سکینہ آپا کا کہ امام زمانہ علیہ السلام کا صدقہ کس کو دیا جائے؟ کسی بھی غریب اقدار کو جو اہل بیت کا جانے والے ہیں اس کو دیا جا سکتا ہے، کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے. ٹھیک. آیت اللہ سیستانی کے نہیں، یہ ہو گیا. ہاں، یہ سوال ہے حضور، آخری سوال ہے ہمارا، کہ ہماری بہن ہے، ان کو تکلیف تھی گلے میں اور دائرے کا کچھ کھا پی نہیں سکتے اور بڑے مسائل تھے باہر کیف. وہ روزے نہیں رکھ پاتی تھی. ابتداً جو روزے چھوٹے انہوں نے اس کا فدیہ وغیرہ نکالا، لیکن اب کئی برس ہو گئے، ان کو یاد بھی نہیں ہے کہ ہم نے کب سے فدیہ نہیں نکالا. لیکن اب متوجہ ہوئی ہیں کہ نکالنا چاہتی ہیں، نکالنا چاہیے. اب کیا کریں؟ وہ جتنے پہ یقین آ جائے، 10 سال، 15 سال، 20 سال، 1 سال، جتنے پہ یقین آ جائے کہ ہم نے اتنے دن روزے چھوڑے ہیں اور فدیہ نہیں دیا ہے، اتنا دے کے اپنے ذمے کو بری کر دیں، جتنے پہ یقین آ جائے. اب اگر اس یقین میں آپ نے یقین حاصل کیا کہ ہمارا 10 سال کا روزہ چھوٹا ہے، 10 سال کا فدیہ آپ نے دے دیا. اب اگر وہ 11 سال کا چھوٹا ہوگا تو خدا بھی آپ کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں کرے گا، آپ کو اپنی گرفت میں نہیں لے گا کہ تم نے کیوں کیا، کیونکہ یقین جو آپ کو حاصل ہو رہا ہے وہ آپ نے کر دیا. تو جتنی تعداد پہ آپ کو یقین ہو جائے اتنے پہ آپ یقین رکھ کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے اتنے کا فدیہ دے دیجئے، کافی ہے. جزاک اللہ.
شکریہ حضور، ہمارا وقت ہو گیا مکمل. اور ناظرین، ہم آپ کے پھر ایک بار بہت شکر گزار ہیں. بہت بڑی تعداد میں آج سوالات آئے اور اچھے سوالات آئے. خداوند عالم آپ سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے. یوں ہی انشاءاللہ آپ روزانہ سوالات پوچھتے رہیں اور دوسروں کو بھی مطلع کریں. ہمارا یہ پروگرام روزانہ شام کو 5 بجے سے 6 بجے تک زینبیہ چینل کے اوپر براہ راست نشر کیا جاتا ہے. جو لوگ ٹیلی ویژن پہ نہیں دیکھ سکتے انہیں آپ یوٹیوب پہ لنک بھیج دیجئے، ان سے کہہ دیجئے کہ اس پہ دیکھ لیں. اجازت دیجئے انشاءاللہ. خدا حافظ.